آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک سمپل سوال سے۔ اگر صفائی صرف جھاڑو کا نام ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف ایمان کیوں کہا؟ کیا ایمان کا آدھا حصہ صرف کپڑوں اور کمروں کی صفائی سے پورا ہو جاتا ہے، یا پھر یہ بات ہماری سوچ، ہمارے رویے، ہماری ذمہ داری تک جاتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن گلی میں کچرا دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے برکت مانگتے ہیں، لیکن اپنی زندگی سے گندگی دور نہیں کرتے۔ آج ہم بات کریں گے صفائی صرف فزیکل نہیں، اسپریچول بھی ہے، اور شاید آج کے بعد آپ صفائی کو کبھی ہلکا نہیں سمجھیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے ڈرائنگ روم کے درمیان چپس کا خالی پیکٹ پھینک دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا گھر ہے۔ تو پھر سڑک آپ کا گھر کیوں نہیں؟ ہم سب نے سنا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اسکول کی دیواروں پر لکھ دیا، خطبات میں سنا، بچپن سے دہراتے آئے ہیں، لیکن آج سچ پوچھیں، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا صرف اسے کوٹ کرتے ہیں؟ اگر صفائی واقعی آدھا ایمان ہے تو ہماری گلیاں آدھی بے ایمان کیوں لگتی ہیں؟ مسئلہ کچرا نہیں، مسئلہ مائنڈ سیٹ ہے۔ تبدیلی کبھی پارلیمنٹ سے شروع نہیں ہوتی، تبدیلی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہم اپنے بیڈ روم میں ریپر نہیں چھوڑتے، اپنے کچن صاف رکھتے ہیں، اپنی گاڑی چمکاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری چیز ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم دروازہ پار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک اسپیس ہماری نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، کردار دروازے پر ختم نہیں ہوتا، وہ صرف دائرہ بدلتا ہے۔ گھر کے بعد اگلا دائرہ ہے محلہ۔ ذرا ایک منظر سوچیں، ایک شخص چلتے ہوئے کیلا کھا رہا ہوتا ہے اور چھلکا وہیں پھینک دیتا ہے۔ اس کے لیے 3 سیکنڈ کا کام تھا۔ اگلے لمحے کوئی بزرگ پھسل کر گر جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو صرف چھلکا پھینکا تھا۔ نہیں، آپ نے صرف چھلکا نہیں پھینکا، آپ نے رسپانسبلٹی پھینکی۔ ایک فرد کی لاپرواہی صرف ایک شخص کو نہیں گراتی، یہ سوشل اسٹرکچر کو گراتی ہے، کیونکہ محلہ مل کر شہر بنتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ ملک کیوں نہیں بدلے گا، لیکن ملک کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتا، ملک ہم ہوتے ہیں۔ ہماری جنریشن عجیب ہے، ہاتھ میں کچرا پکڑ کر، وسیم اکرم یا پھر شاہد آفریدی سے متاثر ہو کر اسے بالنگ ایکشن میں پھینک دیتے ہیں۔ تالیاں نہیں بجتیں، لیکن کچرا ضرور گرتا ہے۔ اگر متاثر ہونا ہے تو ان کے ڈسپلن سے ہو، ان کے کمٹمنٹ سے ہو، ان کی ڈیڈیکیشن سے ہو۔ ملک کی خدمت صرف میدان میں تو نہیں ہوتی، ملک کی خدمت اپنی گلی صاف رکھنے سے بھی ہوتی ہے۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، حالانکہ چھوٹی چیزوں سے قومیں بنتی ہیں، چھوٹی چیزوں سے آپ کی عادتیں بنتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ عادتیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ گھر سے آتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں اداروں میں۔ اگر ہم اداروں کی بات کریں، ہم ڈگری لیتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لیکن کیا سیوک سینس بھی کبھی سیکھتے ہیں؟ کلاس روم کے باہر ریپر پھینک دینا، واش روم گندا چھوڑ دینا، کینٹین کے پاس پلاسٹک جمع کر دینا، یہ تعلیم نہیں، یہ کریکٹر کا مسئلہ ہے۔ اگر یونیورسٹی کا طالب علم اپنا کیمپس صاف نہیں رکھ سکتا، یہ غور کرنے کی بات ہے فار دوز ہو آر کرنٹلی اسٹڈنگ ان دیئر ڈگری پروگرامس ان یونیورسٹیز۔ یہ ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے کیمپس کو صاف نہیں رکھ سکتے تو آپ گورننس کیسے بہتر کریں گے؟ لیکن شاید ہم سب کہیں یہ سب ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے ملک سے باہر چلتے ہیں۔ میں نے جاپان میں ایک چیز شدت سے محسوس کی، پبلک جگہ پر نظم، ٹرین میں خاموشی، زمین پر کچرا نہیں، اور دلچسپ بات، ہر جگہ ڈسٹ بن بھی نہیں ہوتے۔ لوگ اپنا کچرا بیگ میں رکھتے ہیں، پلاسٹک الگ، پیپر الگ، اینڈ آرگینک ویسٹ الگ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صفائی کو لا نہیں، کلچر بنا لیا ہے۔ جب میری بات ہو رہی تھی وہاں کسی جیپنیز سے، تو اس نے مجھے ایک بہت ہی مزیدار بات کہی۔ اس نے مجھے کہا کہ وی ڈو ناٹ ہیو انف اسپیس۔ جاپان اتنا کوئی بڑا کنٹری نہیں ہے، اس نے کہا ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، ہم اسی لیے کچرا کم پھیلاتے ہیں، تاکہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اس کو لینڈ فل کر دیں گاربیج سے۔ تو اسی لیے وہ کچرے کو ریسائکل کر کے اپنے ملک کو گندا ہونے سے بچاتے ہیں، تاکہ کم سے کم جگہ گندی ہو اور ان کو پریشانی نہ ہو کہ یہ گندا ہم ڈسپوز آف کہاں پر کریں۔ اگر آپ اپنے ملک کی بات کریں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہر شہر کے باہر ایک بڑا کچرے کا ڈھیر ملتا ہے، کچرے کے پہاڑ بنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کچرا ہے جو ہم پھیلاتے ہیں، جس کو ہم ریسائکل نہیں کرتے۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ جو آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جسٹ لائک جاپان اور باقی سارے اتنے سارے کنٹریز ہیں، جرمنی ہو گیا، وہ کچرے کو ریسائکل کرتے ہیں۔ ریسائکل تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کو الگ الگ ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ پیپر کو الگ کر دیا، پلاسٹک کو الگ کر دیا، اور جو ریسائکلیبل چیزیں اس کو الگ کر دیا، اور پھر اکارڈنگلی وہ اس کو ریسائکل کرتے ہیں۔ جو ریسائکل ہو سکتا ہے وہ ریسائکل کرتے ہیں، جو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ تو ان سے ان کا اسپیس بچ جاتا ہے، ان کو زیادہ ایفرٹس نہیں پٹ اپ کرنی پڑتی۔ یہی بات، اچھا اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہ باہر لوگوں نے اس کو کلچر بنایا ہوا ہے۔
پاکستان کے اندر لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے. سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, چند اچھے لوگ بھی ہیں, میں سب کو برابر نہیں سمجھ رہا, بٹ میجورٹی میں جو ہمارا ایک کلچر ہے وہ صفائی کو نصف ایمان نہیں سمجھتے ہم لوگ. اور یہی پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو وہ رولز فالو کرتے ہیں, ڈسٹ بن تلاش کرتے ہیں, صحیح ڈبے میں کچرا ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہاں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں اپنے ہی معاشرے کی نظر کا خوف نہیں؟ بالکل. ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اسی لیے ہم کچرے کو بنا کسی دھڑک کے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. ہمیں دل میں خوف نہیں آتا, ڈر نہیں آتا کہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم کچرا پھینکتے جاتے ہیں کیونکہ کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا. چلیں ایک منٹ کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ حکومت کا کردار ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو سسٹم بنانا چاہیے. سسٹم بھی ضروری ہے, یہ بھی حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کا کردار بنیادی ہے. ہر چند قدم پر ڈسٹ بن ہونا چاہیے, ویسٹ مینجمنٹ سسٹم مؤثر ہونا چاہیے, جرمانے سخت ہونے چاہیے, قانون نافذ ہونا چاہیے. حکومت تو ماں کی طرح ہوتی ہے, گھر میں ماں کا نظم ہو تو گھر صاف رہتا ہے. لیکن ایک سوال, اگر ماں گھر میں نہ ہو تو کیا آپ گھر گندا کریں گے؟ ذرا سوچیے اس بات میں. یا تربیت آپ کو روکے گی؟ اگر آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو آپ کچرا نہیں پھیلائیں گے. آپ کی ماں, اگر آپ کی جو امی ہے وہ ہو یا نہ ہو ادھر. سسٹم سہولت دیتا ہے, کیریکٹر تبدیلی لاتی ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں سسٹم کی کہ سسٹم نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے, بٹ اگر آپ کی تربیت اچھی کی ہوئی ہے اور اگر آپ کا کیریکٹر اسٹرانگ ہے تو آپ کا کیریکٹر تبدیلی لا سکتا ہے. ریاست اور شہری دونوں مل کر معاشرہ بناتے ہیں, معاشرہ کسی ایک سے نہیں بنتا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کچرا نہیں, اصل مسئلہ مائنڈ سیٹ ہے. ہم پبلک جگہ کو کسی اور کی جگہ سمجھتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کر رہا ہو تو آپ اس کو روکتے ہیں یا اگنور کر کے چلے جاتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم ہم کہتے ہیں کہ میرا کیا جائے اور کون اس جھنجھٹ میں پڑے, تو ہم کیا کہتے ہیں, وہاں سے گزر جاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کے دروازے سے کوئی اگر چیز توڑ کے جا رہا ہو تو آپ اس کا گلا پکڑیں گے. تو یہ فرق کیوں؟ یہ فرق اسی لیے, یہ مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. ہم پبلک پلیس کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ وہ بھی ہماری پراپرٹی ہے. جب تک سڑک ہمیں اپنی نہیں لگے گی تب تک کچھ نہیں بدلے گا. ہیرو وہ نہیں جو اسٹیڈیم میں 6 مارے, ہیرو وہ ہیں جو بغیر کیمرے کے کچرا اٹھا لیں, تالیوں کے, بغیر تعریف کے. ہم جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے, تھوڑے سے فاصلے پہ ڈسٹ بن آپ کو نظر آئے گا, بٹ ہم بڑے معذرت کے ساتھ ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے. ہم کچرا اٹھا کے پھینکتے نہیں ہیں. اب اگین ایک سوال ہے, اگر صفائی نصف ایمان ہے تو ایمان صرف سجدے میں نہیں ہونا چاہیے, ایمان سڑک پر بھی نظر آنا چاہیے, پارک میں, اسکول میں, دفتر میں. آج ایک عہد کریں, کچرا زمین پر نہیں گرے گا, گاڑی کی کھڑکی سے کچھ باہر نہیں جائے گا, اور اگر کوئی پھینکے گا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. ملک گورنمنٹ سے نہیں بدلتا, ملک ہیبٹ سے بدلتا ہے, کیریکٹر سے بدلتا ہے. اور سوال یہ نہیں کہ ملک کب بدلے گا, بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم کب بدلیں گے. میں اس ویڈیو کو اس سوال کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور یہ آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ہم کب بدلیں گے. جب ہم بدلیں گے تب ملک بدلے گا. ذرا سوچئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ, کسی اور ایشو پہ. تب تک اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.